السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں ناظرین؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اپنی قرآن کی کلاسز کا پارٹ نمبر 23، پارٹ نمبر 23۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں پارٹ نمبر 22 میں سیکھا تھا کھڑی زیر کو، کہ کھڑی زیر کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں اور اس کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ تو کھڑی زیر کو ہم لوگ تھوڑا لمبا کر کے آواز نیچے جاتی ہے اور تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں حروف مدہ یا کی طریقے سے، حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، اس طریقے سے۔ تو آئیے آج ہم لوگ کھڑی زیر سے بننے والی الفاظ سیکھتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلا فی۔ یہاں پہ کھڑی زیر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ کھڑا زبر ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کو بھی الف کے اتنا کھینچیں گے، ایلافی۔ اس کو ایلافی یا ایلافی دونوں غلط ہیں، دونوں کو برابر کھینچنا ہے، ایلافی، ایلافی۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی۔ با کو نہیں کھینچنا ہے، حرکت ہے، زیر ہے یہاں پہ، بی ہی۔ عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا۔ دال زیر دی، عبادی۔ ہا کھڑی زیر ہی، عبادی ہی۔ اس میں با الف زبر با کھینچنا ہے اور ہا کھڑی زیر ہی کھینچنا ہے، دال اور عین کو نہیں کھینچنا ہے، عبادی ہی۔ را پیش رو، سین پیش سو، روسو۔ لام زیر لی، رسولی۔ ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی۔ اس میں آپ کو تھوڑا یعنی سمجھ کے پڑھنا ہے اچھے سے، رسولی نہیں کھینچیں گے اور ہا کھڑی زیر ہی کھینچیں گے، رسولی ہی، رسولی ہی۔ دھیان دینا اپنی آواز پہ، بالکل بھی رسو نہیں ہونا ہے، سین کو بہت جلدی پڑھنا ہے اور آگے لام میں ملانا ہے، رسولی ہی، رسولی ہی۔ پریکٹس کریں بار بار اس کی۔ نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری۔ ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی، نوری ہی۔ واو کو بھی برابر کھینچیں گے اس کے، ہا کھڑی زیر ہی کے، کیونکہ حروف مدہ ہے یہ اور یہ کھڑی زیر ہے، دونوں کو برابر ہی کھینچتے ہیں، نوری ہی۔ واو زبر و، قاف یا زیر قی، وقی۔ لام زیر لی، وقیلی۔ ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی، وقیلی ہی۔ ہا کھڑا زبر ہا، زال زیر زی، ہاذی۔ ہا کھڑی زیر ہی، ہاذی، ہاذی۔ با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا۔ لام زیر لی، بی کلی۔ میم کھڑا زبر ما، بی کلی ما۔ تا زیر تی، بی کلیماتی۔ ہا کھڑی زیر ہی، بی کلیماتی ہی۔ اس میں دیکھو حروف کون کون سے ہیں، با ہے، پھر یہ کاف ہے اور یہ لام ہے۔ یہ کاف الف نہیں ہے، یہ کاف لام ہے، کیونکہ یہ ملا ہوا ہے، بیچ میں ہے۔ الف کبھی بھی بیچ میں اس طریقے سے مل کے نہیں آتا ہے۔ با، کاف، لام، میم، تا، ہا۔ با کے نیچے زیر، کاف کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر، میم کے اوپر کھڑا زبر، تا کے نیچے زیر اور ہا کے نیچے کھڑی زیر۔ تو آپ کو پہچاننا ہے، بیکلی، بیکلی ماتی ہی، بیکلی ماتی ہی، ایسے۔ تو یہاں پہ دیکھیے با کے نیچے زیر ہے اور یہ حمزہ پڑھیں گے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر الف خالی نہیں ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ یہاں اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، با کے نیچے زیر ہو گئی تو یہ کھڑا زبر الف کے اوپر آئے گا اور یہ حمزہ بن جائے گا۔ تو با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ۔ اس کو صاحب بولیں گے بیا نہیں، بی آ، بی آ۔ یا کھڑا زبر یا، بی آ یا۔ تا زیر تی، بی آیاتی۔ ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتی ہی، بی آیاتی ہی۔ اس طریقے سے بی کو نہیں کھینچنا ہے، آ اور یا کو کھینچنا ہے، تی کو نہیں کھینچنا اور ہا کو کھینچنا ہے، بی آیاتی ہی، برابر۔ با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی۔ تا الف زبر تا، بی کی تا۔ با زیر بی، بی کی تابی۔ ہا کھڑی زیر ہی، بی کی تابی ہی، بی کی تابی ہی۔ یہ بھی ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، یہی بھی یہاں پر بھی ہے، بس بی کی تا اس میں ایڈ ہو گیا، بی کی تابی ہی۔ با زیر بی، یا زبر یا، بی یا۔
میم یا زیر می بیمی، نون زیر نی بیمینی، ہا کھڑی زیر ہی بیمینی ہی بیمینی ہی، یہاں پہ بی آ ہے، یہاں پہ بیا بیمینی ہی، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی فی ہی، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی فی ہی۔ یہ تو ہو گئے اس کے ہجے، اب اس کو پڑھیں گے ہم بغیر ہجے۔ ایلافی بہ عبادہ رسلہ نورہ وقیلہ ہذہ بکلماتہ بآیاتہ بکتابہ بیمینہ فیہ، یہاں پہ فیہ دونوں کھینچیں گے، یہاں پہ کھڑی زیر ہے، یہاں پہ یا دونوں کو حروف مدہ کی طرح برابر کھینچیں گے۔ تو اس کو آپ ہجے سے خوب پریکٹس کریں اور اس کے بعد میں بغیر ہجے پڑھیں۔ اصل چیز آپ کو دھیان دینا ہے اپنے مخرج کے اوپر، اپنے تلفظ کے اوپر۔ جو بھی حرف آپ ادا کریں ان کے مخرج صحیح ہونے چاہیے اور تلفظ اچھے ہونے چاہیے۔ اور دوسری چیز، آپ کو زبر زیر پیش کو بالکل بھی بڑھانا نہیں ہے اور حروف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آپ کو اسی کی پریکٹس زیادہ کرنا ہے۔ بی ہی، اس کو بی ہی نہیں کریں گے، اور یہ رسولی ہی نہیں کرنا ہے، رسولی ہی۔ بار بار سنیں، اسی کے ساتھ میں بولیں، ویڈیو روک کے بار بار آپ اس کو پریکٹس کریں۔ مین چیز آپ کی آواز بیلنس میں ہونا چاہیے۔ جتنے اچھی ابھی آپ اس کا بیلنس بنائیں گے تو اتنا ہی آگے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ قرآن میں بھی ان الفاظ کو اچھے سے پڑھ سکیں گے، کیونکہ یہ سارے الفاظ قرآن سے ہی لیے گئے ہیں، بس ان میں الگ الگ کر کے لکھے گئے ہیں، قرآن میں سب ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو اچھے سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر ابھی آپ ان کے پریکٹس اچھے سے نہیں کریں گے تو پھر آگے آپ کو دقت پیش آئے گی۔ یہاں پہ ان کی خوب کریں پریکٹس۔ ایلافی ہذہ بآیاتہ، ان کو پہچانے بھی اور ان کی آواز پہ پورا دھیان دیں کہ صحیح آواز نکل رہی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جتنی اچھی پریکٹس آپ کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو پیچھے والا آپ سبق اچھے سے سب یاد کر لیں اور یہ والا سبق بھی اچھے سے یاد کر لیں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنی خاص دعاؤں میں ہم کو ضرور یاد رکھیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔